بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمپیوٹر سائنس سیکنڈ ایئر کلاس کا لیکچر 26. آج ہم نے اس میں فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے حوالے سے پڑھنا ہے. پریویس لیکچر میں ہم لاجیکل ڈیزائن کا پڑھا تھا، تو ہم ڈیٹیل میں فزیکل ڈیزائن کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کے کون سے کمپوننٹس ہیں، کون سے اس میں میجر ان پٹس اس کے لیے دی جائیں گے. تو فزیکل ڈیزائن کے حوالے سے کہ ڈیٹا بیس جس میں ایکچوئل ڈیولپ ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فزیکل ڈیزائن. فزیکل ڈیزائن از دی لاسٹ اسٹیج آف ڈیٹا بیس ڈیزائن پروسیس. میجر آبجیکٹ آف فزیکل ڈیزائن از ٹو امپلیمنٹ اے ڈیٹا بیس ایز اے سیٹ آف ریکارڈ فائل انڈیکسز اینڈ ڈیٹا اسٹرکچر. اس کی ڈیفینیشن پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پریویس لیکچر میں کہ فزیکل ڈیزائن میں جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے میجر آبجیکٹیوز کہ کون کون سے آبجیکٹیوز ہیں، اس کے کس طرح جو ہے اس کو ریکارڈز کی فارم میں، فائل کی فارم میں ہم بناتے ہیں. فزیکل ڈیزائن کے لیے میجر ان پٹس کہاں سے لی جاتی ہیں، یعنی کون کون سی چیزیں پہلے سے ہوں ہمارے پاس تو فزیکل ڈیزائن ہم بنا سکتے ہیں. تو پہلا اس میں آ جاتا ہے لاجیکل ڈیٹا بیس اسٹرکچر، کہ لاجیکل اسٹرکچر بنا ہوا ہوگا تو فزیکل اسٹرکچر ہم بنا سکیں گے. سیکنڈس میں یوزر پروسیسنگ ریکوائرمنٹ، کہ یوزر کی تمام ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہوں، کہ یوزر نے اس ڈیٹا بیس میں کیا کیا اس آپشن ریکوائر ہیں، کتنی اینٹیٹیز، کتنے ایٹریبیوٹس اور کس طرح ریلیشن شپ کا بنانا ہے. تو وہ تمام ریکوائرمنٹس جس میں کنڈیشنز بھی مینشن ہیں، ڈومین جسے ہم کہہ سکتے ہیں، کنڈیشنز کہ جو ہم کنسٹرینٹس اپلائی کریں گے تو وہ کس کس حوالے سے کریں گے، تو وہ ساری ریکوائرمنٹس جو ہیں ہمارے سامنے ہونے چاہیے. تھرڈس میں آ جاتا ہے کریکٹرسٹکس آف ڈی بی ایم ایس، کہ جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہم نے یوز کرنا ہے اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں، آیا اس میں وہ آپشنز ہیں جو ڈیٹا بیس کے لیے ریکوائرڈ ہیں، جو ضروری ہیں. اس کے علاوہ یہ تمام اس میں کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ بناتے ہیں. اینڈ ادر کمپوننٹس آف کمپیوٹر آپریٹنگ انوائرمنٹ، کہ اس میں یہ کریکٹرسٹکس ہو گئے. اس میں میجر جو کمپوننٹس ہیں، اس کے کمپوننٹس آف فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے وہ کون کون سے ہیں. پہلا اس میں آ جاتا ہے ڈیٹا والیوم اینڈ یوزیج انالیسس. ڈیٹا کتنا ہوگا اور اس کا یوزیج کا پیٹرن کس طرح ہوگا، یعنی اس میں سائز، ڈیٹا بیس کے سائز کا اسٹیمیشن کیسے لگایا جاتا ہے، کہ ٹوٹل ہمارے پاس ریلیشنز کتنے بنیں گے، یعنی ٹیبلز کتنے بنیں گے، ہر ٹیبل میں میکسیمم ریکارڈ کتنے ہو سکیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں جب ریکارڈز ہم رکھیں گے تو ان میں کالمز کتنے ہیں، اس کا میموری سائز، ہر ریکارڈ کا کتنا سائز میموری آکوپائی کرے گا، اور ٹوٹل ایک اینٹیٹی کا کتنا میکسیمم سائز ان بائٹس کتنا ہوگا. تو ایک ٹوٹل ایک اسیسمنٹ کر لی جاتی ہے کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہیوج اماؤنٹ میں ہمارے پاس اسٹوریج اسپیس ہونی چاہیے کہ جس میں یہ تمام ڈیٹا اکوموڈیٹ ہو سکے. تو اس میں estimate of database size is used to select a physical storage device. It is also used to determine the cost of storage. اس میں اسٹوریج کی کاسٹ کتنا ہمیں چاہیے، الگ سے کوئی اسٹوریج کے لیے باکس لگانا ہے، یا اس میں ہارڈ ڈسک کون سی ہو اس کو شیئر ڈیٹا بیس کرنی ہے، یا مختلف اسٹریٹجیز میں نیکسٹ آگے ہم پڑھیں گے. دی ایسٹیمیٹ آف یوزیج پیٹرن از یوز سلیکٹ فائل آرگنائزیشن. اس میں فائل آرگنائزیشن کون سا ہوگا، فیٹ ہوگا، فیٹ 32 ہوگا، فیٹ 64 ہے، یا این ٹی ایف ایس ہے، تو کون سا اس میں فائل ایلوکیشن ٹیبل تو وہ کون سا ہوگا. اس کے علاوہ ڈیٹا ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجیز اس میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے، جو نیکسٹ اس میں پوائنٹ میں آ جاتا ہے ڈیٹا ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجیز، کہ ڈیٹا کو کہاں پر اسٹور کریں گے، آیا ایک ہی جگہ اسٹور کریں گے یا ملٹیپل پلیسز میں اسٹور کریں گے. جس طرح زیادہ سے زیادہ اس آرگنائزیشن کے لیے بینیفیشنٹ ہوگا اسی حوالے سے اس کو اسٹور کریں گے. جیسے مینی آرگنائزیشن آر یوزنگ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹر نیٹورکس ناؤ ڈیز. آرگنائزیشن فیس اے سگنیفیکنٹ پرابلم ان فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن. دی پرابلم از دیٹ وائی ہیو ٹو ڈیسائڈ سلیکٹ نوڈز آر سائٹس ان نیٹورک ایٹ وچ ڈیٹا ول بی لوکیٹڈ فزیکلی. تو کس طرح ہوگا، یہ چار اس میں بیسک ڈیٹا ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجیز ہیں. اس میں ہم نے اس کو پریسائز کر کے پڑھنا ہے. نیکسٹ آگے لیکچر میں
ڈیٹا ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی جو ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ لانگ کوشچن میں دیکھیں گے، تو وہاں پر ہر ایک کو ہم لانگ کے طور پر دیکھیں گے۔ تو پہلا اس میں آ جاتا ہے سینٹرلائزڈ میں سارا ڈیٹا مین کمپیوٹر میں اسٹور ہوتا ہے، ساری ڈیٹا بیس مین کمپیوٹر میں ہوتی ہے، باقی تمام کمپیوٹر وہیں سے ڈیٹا بیس کا ڈیٹا ایکسیس کرتے ہیں، تو اس کو ہم سینٹرلائز کہیں گے۔ پارٹیشن کے ڈیٹا بیس کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے، کچھ ڈیٹا بیس کا حصہ ایک کمپیوٹر میں، کچھ ڈیٹا بیس کا حصہ دوسرے کمپیوٹر میں، اس طرح ملٹیپل لوکیشنز میں ملٹیپل کمپیوٹرز میں ڈیٹا کو رکھا جا سکتا ہے، تو وہ پارٹیشنز بنائی جا سکتی ہیں۔ پارٹیشن سے مراد جیسے ایک کمپیوٹر میں سیل کا ڈیٹا رکھ دیا، ایک میں پرچیز کا ڈیٹا رکھ دیا، ایک میں انوینٹری کا رکھ دیا، ایک میں انکم کا رکھ دیا، یہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ یا کلاسز، اگر کالج کی ایگزامپل لیتے ہیں تو کلاسز وائز ڈیٹا بیس کا ڈیٹا ڈفرینٹ کمپیوٹر پر رکھا جا سکتا ہے۔ ریپلیکیٹڈ کہ فل ڈیٹا بیس کی کاپی ڈفرینٹ کمپیوٹرز پر یا جتنے بھی کمپیوٹر ہیں ان سب پر فل کاپی آف ڈیٹا بیس رکھی جاتی ہے۔ اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ڈیٹا بیس میں کوئی بھی ہم چینجنگ کرتے ہیں، ریکارڈ ایڈ کرتے ہیں یا ڈیلیٹ کرتے ہیں یا کوئی ایڈیٹنگ کرتے ہیں، کوئی بھی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ باقی جو کمپیوٹرز ہوں گے ان تک وہ تبدیلی نہیں جائے گی، تو اس کے لیے سنکرونائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ پراپرلی رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ ڈیٹا بیس سارے کمپیوٹرز تک پراپرلی ٹرانسمٹ ہو جائے۔ فورتھ اس میں ہائبریڈ آ جاتا ہے۔ ہائبریڈ میں ڈیٹا بیس جو ہے اس کو کریٹیکل اور نان کریٹیکل دو فریگمنٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، تو اس میں کریٹیکل اور نان کریٹیکل کا یعنی اس میں ایک حصہ آ جائے گا کہ ایسا حصہ جس میں چینجز ہوتی ہیں، ایک جس میں چینجز نہیں ہوتی، تو اس میں ایسا حصہ جس میں چینجز ہوتی ہوں اس میں اس کو ہم اپلائی کریں گے، ایسا حصہ جس میں بار بار چینجز ہوتی ہوں اس کو سینٹرلائز اسٹور کیا جاتا ہے، ایسی انفارمیشن جو تقریباً کانسٹنٹ رہے اس کو ہر کمپیوٹر پر اسٹور کیا جا سکتا ہے، ملٹیپل پلیسز پر اسٹور کیا جا سکتا ہے، تو یہ پارٹیشن کی طرح ہے لیکن صرف دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اس میں۔ تو یہ بیسک ڈیٹا ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجیز ہو گئی۔ تھرڈ اس میں آ جاتا ہے فائل آرگنائزیشن کہ ڈیٹا اسٹوریج ڈیوائس پر کیسے اسٹور ہوگا، کیسے اکوموڈیٹ ہوگا، اس کے لیے فائل سسٹم کون سا ہونا چاہیے، کہ فائل آرگنائزیشن ایز اے ٹیکنیک فار فزیکلی ارینجنگ دی ریکارڈز آف اے فائل آن سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس۔ سسٹم ڈیزائنر مسٹ ریکگنائز سیورل کنسٹرینٹس فار سلیکٹنگ اے فائل آرگنائزیشن، تو مختلف قسم کے ہم کنسٹرینٹس اپلائی کر سکتے ہیں، مختلف قسم کے چیک یا کنڈیشن اپلائی کی جا سکتے ہیں کہ ریکوائرڈ ڈیٹا ہی کس طرح انٹر ہو اور کون سا فائل سسٹم یوز کریں گے کہ جس میں اس ڈیٹا بیس کا ڈیٹا بہتر انداز میں اکاموڈیٹ ہو سکے۔ تو اس میں یہ کنسٹرینٹس کس طرح آ جائیں گے کہ اس میں تین چیزیں ہم نے دیکھنی ہے۔ فزیکل کریکٹرسٹکس آف سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کہ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز میں کون کون سے آ جاتے ہیں، جیسے ہارڈ ڈسک ہے تو اس میں ڈائریکٹ اسٹوریج ہے، اویلیبل آپریٹنگ سسٹم اینڈ فائل مینیجر، یا اس طرح میگنیٹک ٹیپ ہے تو وہ سیکوینشل کے لیے یوز ہوتی ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کون سا ہو یا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کون سا ہو۔ یوزر ریکوائرمنٹس فار اسٹورنگ اینڈ ایکسیسنگ ڈیٹا، یوزر کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ڈیٹا کیسے اس نے ایکسیس کرنا ہے۔ اب اگر اس نے ڈیٹا ایکسیس کرنا ہے سیکوینشلی تو اس میں اس کے لیے وہ سیکوینس میں ڈیٹا کو رکھے، اس کے لیے میگنیٹک ٹیپ میں ڈیٹا اسٹور کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ ڈیٹا کو رینڈملی اس نے ایکسیس کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ڈائریکٹ ایکسیس میتھڈ یوز کیا جائے گا۔ تو یہ ڈیٹا ایکسیس میتھڈ کہ اس میں میگنیٹک ٹیپ میں اسٹور کرنا ہے یا ہارڈ ڈسک میں اسٹور کرنا ہے، تو یہ یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو سکتا ہے۔ تو یہ مختلف اس میں ریکوائرمنٹس آ گئیں۔ فورتھ اس میں آ جاتے ہیں انڈیکسز۔ انڈیکسز کے بارے میں پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ انڈیکسز کیا ہوتے ہیں، کہ جس میں ڈفرینٹ لوکیشن جب ریکارڈز کو اسٹور کیا جاتا ہے تو جس فیلڈ کو انڈیکسڈ آپ نے کیا ہوگا تو اس کا ایک الگ سے انڈیکس ایک ٹیبل میں جنریٹ کرے گا، جس سے اس کا ایک میموری ایڈریس جنریٹ کر لے گا۔ اس میموری ایڈریس سے ہم اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور اس میں سپیڈ فاسٹ ہوگی۔ انڈیکسز کی پہلے ڈیفینیشن بھی کر چکے ہیں کہ جس میں ڈیٹا اس میں اسٹوریج، اس کے علاوہ ڈیٹا ایکسیس کرنے کی سپیڈ، ڈیٹا ایکسیس کرنے کی، سارٹ کرنے کی سپیڈ فاسٹ ہوتی ہے، بٹ ڈیٹا کو ایڈٹ یا
آلٹر کرنے کی یا اس میں انسرٹ کرنے کی، ڈیلیٹ کرنے کی سپیڈ سلو ہوتی ہے. تو اس وجہ سے زیادہ تر جو انڈیکسز یوز کیے جاتے ہیں وہ ایسی فیلڈز پر جہاں پر زیادہ ڈیٹا ہم ماڈیفائی نہیں کرتے، یا جہاں پر لاکھوں ریکارڈز میں سے چند ریکارڈ یا ملٹیپل ریکارڈز کو ہم نے ایکسیس کرنا ہو. این انڈیکس از اے ٹیبل دیٹ از یوز ٹو ڈیٹرمن دی لوکیشن آف روز ان دا ٹیبل. Indexes are used to speed up the sorting and searching process. The performance of database is to improve with these indexes. The index may be created on a primary key, secondary key. جب یہ کیز لگاتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ انڈیکسز بھی بن جاتے ہیں. اور لاسٹ میں یہ 5 پوائنٹس میں سے کنسٹرینٹس آ جاتا ہے. کنسٹرینٹ سے مراد چیک یا کنڈیشنز جو ہم اپلائی کرتے ہیں. ڈفرینٹ ٹائپ کی جو کیز ہیں یہ بھی کنسٹرینٹس میں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ چیک ہم لگاتے ہیں کہ کون سا ڈیٹا جو ہے وہ پراپرلی اس میں اسٹورس کے، جیسے یہ رول نمبرز ہیں تو وہ یونیک اسٹور ہوں تو اس کے لیے پرائمری کی لگا دی. یا پھر جیسے مارکس ہیں تو ہم کہتے ہیں 0 سے لے کر، اگر 25 مارکس کا پیپر ہے تو 0 سے لے کر 25 تک ہی مارکس اس میں مارکس کی فیلڈ میں اسٹور ہونے چاہیے. اس سے ابو یا اس سے کم اسٹور نہیں ہونے چاہیے. 100 مارکس کا پیپر ہے تو مارکس 0 سے 100 کے درمیان میں ہوں گے. تو اس میں رینج بھی ڈیفائن کی جا سکتی ہے. تو یہ مختلف کنسٹرینٹس ہو گئے. تو ڈیٹا انٹیگریٹی مینس دی کریکٹنیس اینڈ کنسسٹنسی آف ڈیٹا. اٹ از اندر فارم آف ڈیٹا بیس آپریشن. Integrity is related to quality of data. Integrity is maintained with the help of integrity problems. Integrity constraints are the rules that are designed to keep data consistent and correct. کہ ڈیٹا ہمارا بالکل ایکوریٹ ہے، کریکٹ ہے، اس کے لیے یہ رولز اپلائی کرتے ہیں. دے ایکٹ لائک اے چیک آن انکمنگ ڈیٹا. جتنا ڈیٹا آتا ہے اس کے حوالے سے اس کو جو ہے ایک چیک لگایا جاتا ہے کہ ڈیٹا صرف ویلڈ ہی ان پٹ ہو، انویلڈ ڈیٹا ڈیٹا بیس میں اسٹور نہ ہو. تو یہ ہم نے فزیکل ڈیزائن میں یہ سارے پوائنٹس پڑھے ہیں. فردر ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹا ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی جو ہے کوئی والا کوشچن ہے اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. سو اللہ حافظ.